80 کی لیکن دہائی کے دیکھ نہیں اوائل میں اگر آپ تصور کریں کہ ہندوستان کیسا ہوتا ہوگا تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مانے یا نہ مانے ہم میں سے اکثر نے اپنا بچپن وی سی آر پہ ہندوستانی فلمیں دیکھتے ہوئے گزارا ہے، اور اگر ان فلموں کے عدسے کے ذریعے ہندوستان کا تصور کیا جائے تو کچھ ایسا بنتا ہے کہ دور دور تک لہلہاتے ہوئے کھیت، لہراتے ہوئے درخت، نیلا آسمان، محل، حویلیاں، چمکتے ہوئے فرش، اور اس پہ بجلی کی طرح تھرکتی اور کڑکتی بھی رقاصہ اپنے ہیرو کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہی ہے، اور ہیرو کا جو حلیہ اور چہرہ مورا ہے وہ خاصا مایوس کن ہے، کچھ شلجم نما سا چہرہ مورا ہے، اور ہم آپ سے کچھ زیادہ بہتر شکل و صورت نہیں ہے، تو آپ اس کی قسمت پہ رشک ہی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب ماں بدولت کو 1982 میں پہلی دفعہ ہندوستان کے ایک مشہور شہر میں اپنے والد کے آبائی محلے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، اور جب ہم اس محلے میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا سا گھیر ہے اور اس کے چاروں طرف گھر بنے ہوئے ہیں، اور بیچ میں ایک بڑا سا برگد کا درخت ہے اور اس کی جٹائیں خوابناک ہوا میں جھول رہی ہیں۔ ایک ہی گھٹا گھر کے آتی ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، بس پیچھے سے جھنکاری موسیقی کے شروع ہونے کی دیر ہے، اور ابھی ہم انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ درخت کے پیچھے سے حسینہ نکل کے ہماری طرف دیوانہ وار بڑھے گی کہ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور ہماری چچی صاحبہ باہیں پھیلائے ہوئے نمودار ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے آپ لوگ آئیے 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 آئیے۔ باہر سے تو باہر سے تو گھر محل نما دکھائی دیتا ہے، لیکن گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی پہلا دھچکا لگتا ہے مایوسی کا۔ نہ جانے اس زمانے کے گھروں کے نقشے بنانے والے عقل سلیم سے عاری تھے یا پھر افیم پی کے یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ بیچ میں ایک بڑا سا صحن اور اس کے چاروں طرف خوابگاہیں، برآمدے، بیت الخلا، باورچی خانہ، سٹور اور جا بجا دوسری چیزیں خودرو جھاڑیوں کی طرح اگی ہوئی تھیں۔ صحن کے بیچ میں ایک پانی کھینچنے والا پمپ نصب تھا۔ حسب عادت، کیونکہ یہ میری والدہ کا اپنی سسرال کا پہلا دورہ تھا، انہوں نے قدم رکھتے ہی بیت الخلا کا راستہ پوچھا۔ ہمارے چچا نے ایک طرف اشارہ کر کے ان کی رہنمائی کی، وہ وہاں گئیں اور الٹے پاؤں واپس آئیں اور کہنے لگی، مجھے مل نہیں رہا، کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ چچا میاں ان کو لے کے گئے اور پھر واپس آ گئے۔ تھوڑے عرصے میں والدہ صاحبہ واپس تشریف لائیں۔ ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینے کے قطرے، آنکھوں میں آنسو نکل پڑنے کو بےتاب، چہرے پہ وحشت اور ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ اس وقت کیونکہ موقع نہیں تھا اس لیے میں ان کی اس وحشت کا سبب نہیں پوچھ سکا، مگر تھوڑی دیر میں مجھے خود بھی یہی ضرورت محسوس ہوئی، اور جب میں نے بیت الخلا میں جا کر جائزہ لیا تو مجھے ان کی کیفیت کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وہاں بیت الخلا نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ 3 چوکیاں بنی ہوئی تھیں، ان کے بیچ میں 2-2 فٹ کی دیوار نہ جانے کس تکلف کے تحت کھڑی کی گئی تھی۔ حفظان صحت، روشنی اور ہوا کی آمد و رفت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ داخلی طرف کوئی دروازہ تھا اور خارجی طرف بھی کوئی دروازہ نہیں تھا، اور وہ سیدھا گلی میں کھلتا تھا۔ اس کی حکمت کچھ یوں معلوم ہوئی کہ جو بھی بیت الخلا کا استعمال کر رہا ہے وہ اس کام سے فارغ ہوتے ہوئے محلے والوں کی خیریت بھی دریافت کر لے اور محلے والے اس کی خیریت بھی اپنے سامنے مجسم دیکھ لیں۔ بہرحال تھوڑی دیر میں جب حواس بحال ہوئے اور ہم سب چائے کی گنیس کے گرد جمع ہوئے تو میری والدہ نے ایک مفصل سوال نامہ اپنی سسرال کے سامنے رکھا۔ سوال نمبر 1، کیا گھر میں یہی واحد بیت الخلا ہے؟ اگر اس کے علاوہ بھی بیت الخلا ہیں تو اس کا پتہ اور حدود اربع مفصل درج کریں۔ سوال نمبر 2، آس پڑوس کے گھروں میں بھی کیا اسی طرح کے بیت الخلا ہیں؟ اگر کچھ بہتری ہے تو ان کا بھی پتہ ہمیں دیا جائے۔
اور سوال نمبر 3 جس کے نمبر سب سے زیادہ ہیں، اگر کوئی غریب بیکس ناچار بیت الخلا میں موجود ہو اور باہر سے یا گلی سے کوئی اندر چلا جائے تو ایسی صورت میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہمارے چچا نے خوشبودار گٹکے کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا اور کچھ یوں گویا ہوئے، بہت آسان ہے بھابھی، جو اندر بیٹھا ہوا ہے اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو باہر سے جا رہا ہے وہ اپنے قدموں سے دھمک پیدا کرتا ہے، ڈھب ڈھب ڈھب، اور اگر کوئی اندر موجود ہے تو وہ زور سے آواز نکالتا ہے ہوں۔ چنانچہ کسی حادثے کا کوئی احتمال نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھا 1982۔ وہ چند ہفتے کیسے گزرے یہ یا تو اللہ جانتا ہے یا میری والدہ جانتی ہیں، کیونکہ میں اس وقت عمر کے اس حصے میں تھا جہاں یہ یادیں میرے ذہن پہ نقش نہیں ہیں۔ ہاں، آج بھی کئی دفعہ رات کو کسی انجانے ڈر کے تحت آنکھ کھل جاتی ہے اور چاروں طرف سے ڈھب 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 کی آوازیں آتی ہیں اور میں ہوں ہوں کر کے چیختا رہ جاتا ہوں اور میرا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ حسن اتفاق سے کچھ ایسا ہی اتفاق مجھے 2014 میں ہوا، لیکن اس وقت ایک ایک قدم میں خیر و برکت تھی اور بیت الخلا کے استعمال کے سلسلے میں ہر پیشانی آنے والی مشکل پہ کلمہ شکر نکلتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیت الخلا ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے امیر ترین ملک سعودی عرب، اور سلسلہ تھا حج کا، اور جگہ تھی میدان عرفات۔ لاکھوں حاجیوں کی ضروریات کا خیال رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا تھا، مگر اس وقت ہم نے ایک سبق سیکھا۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ چند فٹ زمین، سورج سے بچانے کے لیے کوئی اوٹ، تھوڑا سا کھانا، صاف پانی اور ایک صاف بیت الخلا، باقی سب محض حادثاتی ہے۔ چنانچہ خواتین و حضرات، اگر آپ غور کریں، یہ وہ انداز زندگی ہے جو زیادہ نہیں 50 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی جیتے تھے۔ اتنے سے عرصے میں ہم نے کئی نسلوں کا ارتقائی سفر طے کیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ بھی کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں تو 3 لفظوں کو یاد رکھیے، ڈھب ڈھب ہوں۔ میزبان محفل